ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، گزشتہ سے پیوستہ جمعے اور اس سے پہلے اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنا بچانا کافی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، اور انسان کی دنیا میں سب سے بڑی سرمایہ کاری اگر کسی چیز پر ہے تو وہ اپنی اولاد پر ہے، کیونکہ یہی اولاد کل قیامت والے دن انسان کو اونچے درجات تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی، دنیا میں بھی معاون اور آخرت میں بھی معاون۔ اس سے بڑی سرمایہ کاری کوئی نہیں۔ اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے، اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ اور یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اپنے اولاد کو اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو جو گناہ ہے ان کو آگ کہا گیا، گناہوں کو، جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ گناہ آگ ہے در حقیقت۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ در حقیقت آگ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی انسان کی تو پتہ چل جائے گا واقعتاً آگ تھی۔ اس کی مثال ایسے کہ جیسے کسی کمرے کے اندر سوئی گیس بھری ہوئی ہے، اب یہ بظاہر آگ نظر نہیں آ رہی، سوئی گیس بھری ہوئی ہے اس کمرے کے اندر، اس جگہ کے اندر، لیکن جیسے ہی دیا سلائی جلائی تو وہاں آگ بھڑک اٹھے گی، پتہ چل جائے گا واقعتاً یہاں آگ تھی۔ اور آج ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف جب گناہ ہے تو یہ در حقیقت گناہ آگ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ، کیونکہ یتیم کا مال کھانا گناہ، اس گناہ کو جو کھا رہا ہے تو پھر در حقیقت وہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔
اور ہمیں اس کا اندازہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ انسان آج ہم چونکہ روشنیوں کے شہر میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف روشنی ہے، اگر بجلی رات کے وقت چلی جائے تو ہمیں وحشت ہونے لگتی ہے، تاریکی سے ہمیں مناسبت نہیں ہے. لیکن جن دیہاتوں میں، جن علاقوں کے اندر بجلی ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ تاریکی میں رہتے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو جو روشنی کے اندر ہو وہاں اگر تاریکی آ جائے تو احساس ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان پہلے سے ہی تاریکی میں ہو تو احساس نہیں ہوتا. تو جن کے دل صاف و شفاف اور ستھرے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، ان کو گناہ کا فوراً احساس ہو جایا کرتا ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کسی جگہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کھانے کے لیے جب حضرت کو دسترخوان پر بٹھایا تو لقمہ کھاتے ہی، منہ میں رکھتے ہی احساس ہو گیا کہ یہ مال گناہ سے کمایا گیا ہے، یہ مال گناہ سے کمایا گیا ہے. اور پھر ارشاد میں وہ ایک لقمہ، اس کے بعد کھانا کھایا نہیں، وہ ایک لقمہ کھا لیا تھا، میں اس لقمے کا احساس یہ رہا کہ 40 دن تک میرے دل میں گناہ کے تقاضے ابھرتے رہے. انسان جو کھا رہا ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج حلال و حرام ایک ہو رہا ہے. حلال انسان کی اپنی زندگی میں تو مؤثر ہے، اپنی اولاد کی زندگی میں بھی مؤثر ہے. تو تربیت کے حوالے سے میں عرض کر چکا، حلال کا بھی بڑا اثر ہے، جہاں حلال ہوگا اس کا اثر نظر آئے گا. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف اپنی نہیں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کی طرف متوجہ کیا. اور انسان میں سے ہر ایک کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. ہماری رعایا کون ہے؟ رعایا شوہر کی رعایا بیوی ہے، والد کی رعایا اس کے بچے ہیں، کوئی گھر کا بڑا سربراہ ہے اس کی رعایا اس کے ماتحت ہے. کوئی اگر کسی جگہ پر اپنی فیکٹری ہے، وہ اس فیکٹری میں جتنے لوگ اس کے ماتحت کام کرتے ہیں اس کی رعایا ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. جس طرح دنیا میں اپنے بچے کو دنیاوی آگ سے بچانے کی فکر ہے، اس سے کہیں زیادہ آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر ہو. دنیا میں آتے ہی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس بچے کی دنیاوی راحت کا انتظام کیا جائے، دنیا کے اعتبار سے یہ راحت میں رہے، اس لیے اس کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کی فکر کی، سب نے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس وقت موت کا وقت آیا، قرآن کہہ رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت، موت کے وقت سے پہلے. آج دنیا کے اندر عام طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت وہ اپنی اولاد کو اپنی ساری دولت دے کر چلا جائے، اس لیے جمع کیا جاتا ہے. اگر کوئی سرمایہ دار ہے اپنی جائیداد اس کے نام کرتا ہے، اپنی فیکٹری اس کے نام کرتا ہے، اپنا مال اس کو دے کر جاتا ہے. اگر کوئی بڑے عہدے اور منصب پر ہے وہ جانے سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو بڑے منصب پر، بڑے عہدے پر پہنچا کر چلا جاؤں. انبیاء علیہ السلام ان کی کیفیت کیا؟ اس لیے کہ یہ جانے سے پہلے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اور اصلی دولت وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کیا کہ اپنے بیٹوں کو خطاب کر کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کی عبادت کی فکر ہے، پیسے کی فکر نہیں ہو رہی ہے، عبادت کی فکر ہے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، انہوں نے کہا ہم تو آپ ہی کے معبود اور اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود ایک الہ ہی کی عبادت کریں گے. اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کہ وہ چاہ رہے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں، امت کو ان کے نقش قدم پر چلنا بتا کر جا رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کہ وہ اپنی اولاد کی یہ فکر کر رہے ہیں، اس لیے مرنے سے پہلے پوچھا جا رہا ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں ہے، ہر ایک اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند کہ اولاد کو نماز کے طرف دعوت، اولاد کو اللہ کے حکموں کی طرف دعوت سب نے دی. تو اس طرف توجہ کرنا ضروری. اور آج اولاد کو چھوڑ دیا گیا کہ جی ہم تو محبت کرتے ہیں، روک ٹوک بھی تو کچھ ہوتی ہے. پہلے والے ماں باپ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں ہم چیمپئن ہیں، ہم جیسا کوئی ماں باپ نہیں. ہمارے ماں باپ ہم سمجھتے ہیں، آج کل کی جو نئی نسل ہے، نئے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ پرانے لوگ تھے، ان کو کیا پتا زندگی گزارنے کا. لیکن جو زندگی وہ گزار کر گئے وہ بہت بہترین زندگی تھی.
ان کی زندگیوں میں سکون تھا. ان کے گھر کچے تھے, ان کے گھروں میں بجلی اور ان کے گھروں میں پانی کا اور گیس کا انتظام نہیں تھا, لیکن آپس کی محبتیں برقرار رکھ کر گئے. آپس میں میاں بیوی میں سچی اور حقیقی محبت ہوا کرتی تھی. اولاد والدین کے سامنے اپنے بازو جھکا دیا کرتی تھی. اولاد کے دل میں اپنے ماں باپ کی عظمت ہوا کرتی تھی. ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے شفقت اور محبت اور رحمت ہوا کرتی تھی. بھائی بھائی کے ساتھ محبت کرنے والا ہوا کرتا تھا. اور آج جب ہم دولت مند بن گئے, ہم نے کہا ہم جیسا کوئی کمانے والا نہیں. آج بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا. آج میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہیں, اختلافات ہیں. ان جیسی زندگی دیکھنی ہے تو ان کو دیکھو. وہ زیادہ پڑھے لکھے اگرچہ نہیں تھے, لیکن وہ سمجھتے تھے. ان کے پاس وہ گر تھے جو آج ہمارے پاس موجود نہیں. وہ سمجھا کر گئے. آج اگر ہم اس نہج پر پہنچے تو انہی کی دعاؤں کی برکتوں سے. تو وہ اپنی زندگی کیسے گزار کر گئے تھے, انہوں نے کیسے سمجھایا. وہ تو فکر مندی یہ پیدا ہوئی. پہلے ہمارے گھروں میں ہوتا کیا تھا, بچہ جب گھر میں بڑا ہوتا تھا نا, بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو دعائیں بھی یاد ہوتی تھی, سورہ یاسین بھی یاد ہوتی تھی, سورہ رحمان بھی یاد ہوتی تھی, سورہ ملک بھی یاد ہوتی تھی. کہا کس نے یاد کرائی؟ کوئی کہتا دادی اماں نے یاد کرائی, کوئی کہتا نانی اماں نے یاد کرائی ہے. ہاں, گھر کا ماحول کیا ہے؟ گھر کے ماحول میں صبح پہلے تلاوت ہوا کرتی ہے. مائیں جلدی اٹھا کرتی تھی, اٹھ کر قرآن کی تلاوت. اور آج اسی گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, بچوں کو گانا تو یاد ہے, نہیں یاد تو رب کا کلام یاد نہیں ہے, اس کو آتا نہیں. حد تو یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آتے ہی آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ بچہ رویا تو کیا کہا جاتا ہے, موبائل کے اندر ٹون لگا دو یا گانا لگا کے بچے کے قریب رکھ دو, یہ سن کر خود ہی چپ ہو جائے گا. یعنی ابھی سے تربیت میں اس کے دماغ میں کان کے ذریعے سے دل میں کیا گانا ڈالا جا رہا ہے. کیا یہ دل میں نہیں آیا کہ اس موبائل کے اندر قرآن کی تلاوت لگا دی جائے؟ اب بچہ قرآن کی تلاوت سنے گا تو زیادہ سکون آئے گا, اس لیے کہ اللہ کے کلام میں سکون ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ساری رات اگر فلم دیکھتے رہے تو نیند نہیں آتی, رب کا کلام پڑھنا شروع کرتے تو نیند آ جاتی ہے. وجہ کچھ اور ہے. بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ جی جو موسیقی ہے نعوذ باللہ یہ روح کی غذا ہے. ہرگز روح کی غذا نہیں. یا وہ فلم دیکھ کر اس کے روح جو ہے وہ بڑی جاگ رہا ہے اور قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, تلاوت کرنا, تسبیحات کرنا, اس سے روح کو سکون ملتا ہے. اور جب روح سکون میں آتی ہے تو جسم کو نیند آنا شروع ہوتی ہے. اور جس وقت وہ فلم دیکھ رہا ہے, ڈرامہ دیکھ رہا ہے, رب کی نافرمانی کر رہا ہے, روح تڑپتی ہے. اور جب روح تڑپتی ہے تو کسی لمحے اس کو سکون نہیں مل سکتا, اس لیے نیند بھی اس سے دور بھاگ جاتی ہے. اصل وجہ یہ ہے. اور اس چھوٹے بچے کو ابھی سے ہم نے اس کے کان کے ذریعے سے گانے سے آشنا کر دیا کہ جب بڑا ہو تو یہ گانے گائے نعوذ باللہ. ہم نے ابھی سے اس کی یہ تربیت کر رہے ہیں. یہ تربیت ہے کیا؟ اس کے میں نے نام کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بتا دی کہ کیا کیا کرنا ہے. اب اس کی تربیت کا جو مرحلہ ہے اس میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے. وہ اس کے کان کے ذریعے سے اس کے دل کی جو بالکل سفید تختی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نقش کریں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی. یہ اس کو سمجھائیں, یہ اس کو دکھائیں کرنا کیا ہے. کہ جی محبت ہے, محبت پہلے بھی کرتے تھے اور بہت کرتے تھے ماں باپ, لیکن روک ٹوک بھی ہوا کرتی تھی. آج روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں. پہلے والے والدین زیادہ عقل مند تھے ہم سے, جو آج ہم سمجھتے ہیں عقل مند ہے. آج ہم نے اپنی عقل کو پیچھے رکھ دیا. روک ٹوک کیا کرتے تھے, محبت بھی کیا کرتے تھے. اس کو یوں سمجھ لیں ایک واقعے سے. بیربل مشہور ہے, ایک بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا. بادشاہ اور وزیر کی آپس میں ایک مرتبہ بحث ہو گئی. تو بیربل بہت سمجھدار تھا. اس نے بادشاہ کو کہا کہ بچے کی ضد بہت پکی ہوتی ہے اور وہ کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا الا یہ کہ کوئی سمجھدار اور عقل مند آدمی ہو تو بچے کی ضد پوری ہو جائے گی, ورنہ بچہ جب ضدی ہوتا ہے تو اس کی ضد پوری نہیں ہوتی. بادشاہ نے کہا ایسے کیسے ضد پوری ہوتی ہے؟ تو بیربل نے کہا میں بچہ بنتا ہوں. کہا ٹھیک ہے تو بچہ بن. بیربل رونے لگا, جیسے بچہ روتا ہے رونے لگا. کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے ہاتھی چاہیے. بادشاہ تو بادشاہ ہے نا, ہاتھی منگوا دیا. ہاتھی جنگل سے ہاتھی منگوا دیا, بادشاہ ہے, خوش ہو جائے. تھوڑی دیر بعد بیربل پھر رونے لگا. کہا اب کیا ہے؟ بچہ بن گیا تھا, اب کیا ہے؟ کہا سوئی چاہیے. بادشاہ نے کہا سوئی لا کر دیجیے, یہ سوئی ہوتی وہ لا کر دے دی گئے. سوئی سے تھوڑی دیر کھیلتا رہا, پھر رونے لگا. کہا اب کیا ہے؟ کہا اب یہ ہے کہ اس سوئی کے اندر ہاتھی کو ڈالو, یہ ہاتھی اس میں سے گزار کر دکھاؤ. رونے لگا. بادشاہ نے کہا بس میں ہار گیا, میں مان گیا کہ واقعتاً بچے کی ضد ایسی ہوتی ہے, لیکن تو نے کہا اگر سمجھدار ہو تو کام بن جاتا ہے, اب میں بچہ بنتا ہوں, تو کر کے دکھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ بھی رونے لگا.
جب روتا رہا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا ہاتھی چاہیے. بیربل نے کھلونا ہاتھی منگایا, چھوٹا سا کھلونا ہاتھی منگوایا اس کے لیے, اس سے کھیلتا رہا. پھر رونے لگا, سوئی چاہیے, اس نے سوئی بڑے نکے والی منگوائی. آ گئی, کہا اس کو اس میں سے ڈال, اس نے ہاتھی اس میں سے ڈال کے نکال دیا. کہا یہ دیکھو, بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے عقل مند والدین چاہیے. تم نے بادشاہ ہونے کے ناطے ہاتھی اپنے جیسا منگوایا, اپنی سوچ کے مطابق. بچے کو دیکھتے بچہ ہاتھی مانگتا, اس نے کھیلنا ہے, اس کے لیے ویسی ہی چیز لا کر دیتے, تو آج تم اس کی اس بات کو پورا کر دیتے. یہ محبت ہے. محبت کے ساتھ عقل مندی اگر ہو تو بچے کو والدین بہت ہی اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. اور اگر عقل مندی نہ ہو, جیسے آج بچے نے مطالبہ کر دیا, مجھے لیپ ٹاپ چاہیے, دے دیا, بھئی ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے, لے دو, ٹھیک ہے لے دو. اینڈرائڈ موبائل لے دیا, لے دو, اس کو لے دو, لیکن نگاہ بھی تو رکھو بچہ کرتا کیا ہے, اس موبائل میں دیکھ کیا رہا ہے, اس کا سارا دن کا معاملہ کیا ہے, وہ کس طرف چلا جا رہا ہے. آج محبت میں سب کچھ لے دیا اور ساتھ اس کو کھلا چھوڑ بھی دیا کہ تو جو چاہے کر, اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ یہی والدین اپنا سر اپنے اس میں گھٹنوں میں دے کر روتے ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا, ہمارا بچہ آج ہم سے باغی ہو گیا. اس لیے ہم نے تربیت کے اندر کوتاہی کر دی, محبت کی لیکن عقل مندی پیچھے چھوڑ دی. دانش مندی کے ساتھ محبت کرتے, محبت یقیناً کریں, بچے کے اوپر اعتماد تو ہو لیکن اندھا اعتماد بھی نہ ہو, اس کی دیکھ بھال کرنی ہے کیونکہ ابھی ذہن اس کا کچا ہے, وہ اپنے برے بھلے کو نہیں سمجھتا. یہ تو وہ عمر ہے جس عمر میں اس کو ہم نے صحیح نہج پر لے کر چلنا ہے, اور اس عمر کے اندر ہم اس کو جب ایک مرتبہ گزار دیا تو انشاءاللہ پکا ہو کر گزرے گا. یہ 9-10 سال تک جو بچے کی عمر ہوتی ہے, بچپن سے لے کر, اس میں نیکی کا غلبہ ہے, نیکی کا, اس میں برائی کا غلبہ نہیں, نیکی خوب غالب رہتی ہے. اس وجہ سے بچے, اگر گھر میں دین کا ماحول ہے, ماں نماز پڑھتی ہے, والد نماز پڑھتا ہے, بچے بھی نماز پڑھنے والے بنیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی اپنا مصلی لگائیں گے ماں کے ساتھ اور وہیں پر نماز پڑھ رہے, اور چھوٹے سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا ہے. اور کیا مانگ رہا ہے, یہ اس کے اوپر ہمیں محبت آتی ہے, پیار آتا ہے. دیکھو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کیا مانگ رہا ہے, تو اللہ کو اس بچے پر پیار نہیں آئے گا, اللہ کو اس گھر پر رحمت نازل نہیں ہوگی کہ ہاں کیا ہو رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے. یہ اثر یہ اس پر نیکی کا, برائی کی طرف نہیں جائے گا, بشرطے کہ ماں باپ دھیان رکھیں. اگر برائی کی طرف لے کر جائیں تو الگ بات ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چھوٹا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اسی کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے. وہ بچہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا لیکن وہ مناظر وہ دیکھ رہا ہے کہ الامان والحفیظ, کہ اس کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا, اور اس کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ جن کو کوئی عقل مند دانش مند انسان اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا. اس لیے کہ کیا پرواہ کی, یہ 9 سال تک اس کی نیکی کا غلبہ نیکی کی طرف لگاؤ. اس کے بعد اب جس کو ٹین ایجر کہتے ہیں, یہ 9 سال کے بعد 10 سال سے لے کر 20 سال 21-22 سال تک اب نیکی اور بدی دونوں کا جھگڑا ہے. یہاں پر یا نیکی بھی زور لگا رہی ہے, بدی بھی زور لگا رہی ہے, اور اس وقت اب اس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے. اب والدین کو اور زیادہ توجہ چاہیے کہ دیکھیں اب بچے کو دیکھیں, اب اس کی عمر کا وہ حصہ ہے جو کچا ہے, اس میں بہت کچھ جذبات دل میں آئیں گے, دنیا کو دیکھے گا, جہاں جاتا ہے وہاں دیکھے گا, وہ یہ کام کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا, مجھے بھی کرنا چاہیے. اس وقت والدین کو اس کو سنبھال کر چلنا ہے. اس وقت نیکی اپنا زور لگا رہی ہے, بدی زور لگا رہی ہے. اس وقت اگر والدین نے اس کے ساتھ دیا اور اپنے ساتھ چلاتے رہے تو انشاءاللہ یہ عمر گزر گئی تو اس کے بعد نیکی کا غلبہ ہی رہے گا. انشاءاللہ کر کے دیکھ لیا جائے. اور اگر یہاں چھوڑ دیا اور جہاں تھوڑا سا ہوتا ہے دین کی طرف ہم چلتے ہیں تو وہاں ہمارا معاملہ بھی الٹ ہو جاتا ہے, وہاں ہم اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں, وہاں اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں. 40 سال کی عمر میں جہاں پہنچا, 50 سال کی عمر میں جہاں پہنچا, میں جہاں نمازوں کا پابند ہوں, جہاں میں تلاوت کر رہا ہوں, جہاں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں میرا بچہ پہلے دن سے ہی ایسا بن جائے. این خیال است و محال است و جنوں ایسا نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہم چاہتے اس سے چھوٹی سی غلطی بھی نہ ہو. ارے ہم اس عمر تک پہنچے تو رستے میں کتنی غلطیاں کرتے ہوئے پہنچے. رب نے کرم نوازی فرما دی کہ اپنے ساتھ لگا لیا, اپنے دین پر لگا دیا. آج تک ہم کتنی غلطیاں کرتے ہوئے آئے. اولاد سے ہو گئی غلطی تو اب طریقے سے اس کو لے کر چلنا ہے, طریقے سے لے کر چلنا ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی ہے. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے کیسے آپ پیار فرماتے کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں آ جاتے یا ان میں سے ایک آ جاتا, آپ اتر کر ان کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے. نماز پڑھ رہے ہیں وہ آتے اور آپ کے اوپر سوار ہو جاتے, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں ہے, آ کر اوپر سوار ہو گئے. آپ سجدے سے اٹھتے تو پہلے ان کو اتارتے, پھر سجدے سے کھڑے ہو کر نماز مکمل کرتے. محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت دی ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچے تھے, ان کو تو اتنا پتا نہیں ہے, تو زمین پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی, وہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی. جیسے انہوں نے ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کخ کخ کخ,
یہ لفظ بولا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اخ اخ، یعنی چیز اچھی نہیں، تھو کر دو تھو کر دو تھو کر دو. یہ عربی کے اندر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، منہ سے فوراً نکلوا دی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کھجور ہو سکتا ہے صدقے کی ہو، اور ہمارے اوپر جو کہ سید ہے ہمارے اوپر فرمایا صدقے کا مال کھانا حلال نہیں، اس لیے منہ سے فوراً نکلوا دی. روک ٹوک کی، محبت بھی دی ہے، روک ٹوک بھی فرمائی ہے، فوراً جہاں پر بات آئی وہاں کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے بھی آ کر کھانا کھاتے ہیں جو آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی تربیت میں رہے. تو کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی فرماتے بچے تھے تو میں جب کھانا آیا تو میرا ہاتھ پیالے میں گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے لقمہ لگاؤں، کبھی ادھر سے لگاؤں، کبھی ادھر سے لگاؤں، کبھی ادھر سے لگاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھائیں تو اپنے سامنے سے کھایا کرو بیٹا. یہ نہیں ہمارا جیسا ہوتا تو وہیں پیٹ دیتا، تھپڑ لگاتا، وہیں ہم تو فوجی عدالت قائم کر دیتے اور ایسے کرتے اپنے بچوں کے ساتھ، پتہ نہیں فوجی عدالت میں آ گئے مار مار کے ختم کر دو. نہیں، اس طرح کی اجازت نہیں ہے. میں عرض کر چکا، ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کو مارنے کی ایک حد تک اجازت ہے، چہرے پر مارنے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں، کسی کو نہیں ہے اجازت، کوئی بھی ہو. اس لیے کہ یہ بیٹا ہمارا بعد میں، اللہ کا بندہ پہلے ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس. اس امانت کے اندر وہی کر سکتے ہیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور جسم پر بھی ایسی مار نہیں دے سکتے کہ جسے جسم پر نشان پڑ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. ادب سکھلانے کے لیے اس کو تھوڑا سا بتایا جا سکتا ہے اس انداز میں کہ ہاتھ بھاری لے کر جائے، آواز زیادہ پیدا ہو لیکن لگے تھوڑا، اس سے اس کے دل کے اندر روب بیٹھ جائے. اور یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کے دل میں باپ کا روب بٹھائے، بچے کو سمجھائے کہ تمہارے ماں باپ میں تمہارے والد کی میں بات مانتی ہوں، تجھے تو زیادہ ماننی، اس کی ذمہ داری وہ سمجھائے اس کو. آج تو مائیں بچوں کو شیئر کرتی ہیں، ابا ہے تو اس کو یوں کہنا، ایسی کی تیسی میں تیرے ساتھ ہوں، تو ایسا کرنا. تو پھر کیا آگے نتیجہ دیکھو کیا نکلتا ہے. جب گھر میں یہ حال کھڑا ہوگا تو باہر کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے معاشرے میں اگر فساد آیا، معاشرے میں بگاڑ آیا تو گھر سے آیا ہے. جہاں گھروں کی زندگی اچھی تھی وہاں معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان اور وہاں پر سب چیزیں بہتر تھی. لیکن جب گھر کی زندگی خراب ہوئی تو معاشرہ بھی خراب ہوتا چلا گیا. سب سے پہلے گھر میں فساد آتا ہے. یہ گھر میں فساد آیا، اس کو سمجھاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ صحابی میں نے ہاتھ روک لیا اور اپنے سامنے سے کھانے لگا. تھوڑی دیر بعد کھجور کا ایک بڑا تھال آیا، اس میں مختلف کھجوریں تھیں. تو جیسے آپ نے فرمایا تھا مجھے، میں ویسے اپنے سامنے سے کھجور اٹھا رہا تھا. اس میں مختلف کھجوریں تھیں، کوئی کسی قسم کی، کوئی کسی قسم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں سے کھاتے، کبھی یہاں سے کھاتے، کبھی یہاں سے کھاتے. پھر مجھے ارشاد فرمایا جب کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ، اور اگر تھال میں مختلف قسم کا ہو تو پھر اپنا ہاتھ دائیں بائیں کر سکتے ہو. تربیت ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے. آج ہمارے گھروں میں سمجھاتے ہیں کھڑے ہوئے، وہ کیا کھڑے ہوئے پیشاب ہو رہا ہے، ہاں کھڑے ہوئے نالی پر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، پتہ بھی نہیں استنجا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ناپاکی کے اندر رہو. آج تو نوجوانوں سے بات کر دو، وہ یہ کہتے ہیں میں تو ناپاک ہوں، مسجد کے اندر کیسے آ جاؤں. ہاں جی، مسجد کے اندر کیسے آئے، اتنی تو اس کو بڑی سمجھ ہے، ناپاک ہوں مسجد کے اندر کیسے آ جاؤ. اور دوست آ جائے کہ اب شادی پہ چلنا، فلانے فنکشن پہ چلنا، کیا بس 1 منٹ میں آیا، 1 منٹ میں آیا، کیا 1 منٹ میں آیا. گھر میں بھاگتا ہوا گیا اور جا کر غسل کیا، غسل کر کے اپنی پینٹ شرٹ پہنی اور خوب سنور وار کر چند منٹ بعد باہر آ کے چلو چلتے. ارے یہی کام اللہ کے دربار آنے کے لیے نہیں کر سکتا تھا. دل کے اندر وہ اللہ کی محبت نہیں تھی، دل میں مسجد کا احترام نہیں تھا. اگر تقدس ہوتا تو اس وقت بھی کہتا 1 منٹ میں بھاگا ہوا جاتا، کپڑے بدلتا، غسل کرتا اور رب کے در پر آ کر اللہ سے مانگتا، زندگی بدل جاتی. آج یہ کیفیت نہیں ہے ہمارے گھروں میں. آج ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹ ہے. آج تو مطلب ہاتھ سے لقمہ نیچے گر جائے نا بچے سے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ لقمہ ہاتھ سے زمین پر گر جائے تو اس کو اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ مثلا کوئی کسٹرڈ کی طرح نہیں ہے کوئی چیز، ایسا لقمہ ہے کھانے کا، روٹی کا لقمہ ہے تو اس کو اٹھاؤ، اگر مٹی لگ گئی صاف کر کے اس کو کھا لو. آج یہ بتایا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنت ہے، سنت طریقہ ہے. آج تو بڑے بھی عمل نہیں کر رہے، اس کے اوپر گر گیا تو گر گیا. ہاں، اور پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، مائیں خیال رکھتی تھی بچے سے ہاتھ سے لقمہ گرا اس کو رہنے نہیں دیتی تھی، بیٹے کو بولتی تھی کہ بچے اٹھاؤ، یہ کوئی عام کھانا نہیں، یہ شاہی ٹکڑا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اللہ نے عطا فرمایا، اس لیے کہ معمولی نہیں، اٹھا کے صاف کر کے کھاؤ. آج پڑے رہنے دو، کوئی بات نہیں، اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال دو، نعوذ باللہ. کھانے کے ساتھ یہ قدر، جب بڑوں میں یہ بات نہیں ہوگی تو آگے اولاد کو کیا سکھائیں گے. یہ میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کس چیز کا خیال کر رہے ہیں. ان کی فکر تو کی کہ ان کو دنیا کے اعتبار سے دنیا کی گرمی نہ لگے، دنیا کے اعتبار سے دنیا کی آگ نہ لگے. ہاں، دنیا کے اعتبار سے اگر بچہ چائے پی رہا ہے اور چائے کے اندر مکھی آ کر گر گئی تو والد کہتا ہے اپنی اہلیہ کو، ہاں اس کی ماں کو، کہ یہ اٹھا کر پھینک دو اور دوبارہ نئی چائے بنا کر دو. یعنی چائے کے اندر مکھی پینا بچے کے لیے گوارا نہیں، اور وہ جو گناہوں کے سانپ اور بچھو اپنے اندر ڈال رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ جو اندر جا رہے ہیں اس کی کون فکر کرے گا.
اس لیے یہ بڑی اہم بات اپنے اندر ہم میں سے ہر آدمی جو اولاد والا ہے اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرنے کی فکر. اور جو نوجوان نسل ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے والدین نے تربیت نہیں کی. جب ان کو پتا ہے دنیا کی ہر چیز کا پتا ہے تو اب ان کو دین کا بھی پتا ہونا چاہیے. ان کو دین خود سیکھنا چاہیے, ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ اب میرے ذمے کیا کیا شریعت کے حقوق ہیں جن کو میں ادا کروں. جب یہ چیز بنے گی تو انشاءاللہ گھروں میں خوب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوگی, گھر جنت بنے گے انشاءاللہ. گھروں سے یہ سب چیزیں ختم ہوگی اور گھر میں بندے کو داخل ہوتے ہوئے سکون ملے گا انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہماری, ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوست و احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوست و احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. چائنا کے اندر جو وائرس پھیلا ہوا ہے, بہت سارے پاکستانی بھی وہاں ہیں, ان کی طرف سے بھی آیا ہے کہ وہ دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی, تمام مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرمائے. اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, ہم میں سے جو مقروض ہے اس کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. جو اولاد والی ہیں ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا دیجیے. یا الہ العالمین, ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یا اللہ, ہمارے والدین کی ہر بیماری, پریشانی, دکھ درد دور فرما دے. یا الہ العالمین, یا اللہ, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لے. اے الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام, جن کے اولاد نہیں, اولاد کے لیے بار بار دعا کی درخواست کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو بھی یا اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجیے. جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے. جن کے رشتے ہو چکے, وسائل کی کمی ہے, غیب سے وسائل مہیا فرما. یا اللہ, گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما کر آپس میں اتفاق, اتحاد, محبتیں پیدا فرما. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظالم ہے, یا اللہ ان کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا فرما. جو بیویاں اپنی شوہروں کی نافرمان ہیں, یا اللہ ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا. یا الہ العالمین, ہمیں اپنی اولاد کی صحیح نہج پر, صحیح طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, ہمارے ماہانہ, سالانہ, یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے. کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, مجموعی طور پر یا اللہ ملک پاکستان کے اندر معاشی طور پر استحکام نہیں, ہر کوئی پریشان ہے. یا اللہ, رزاق آپ کی ذات ہے. یا اللہ, تمام مسلمانوں کی رزق کی تمام پریشانیاں دور فرما دیجیے. اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, اس مسجد کو, دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دیجیے. مجاہدین کی, تبلیغی جماعتوں کی, مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, علماء کی, تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما دیجیے. ہمارے دائیں بائیں, اوپر نیچے, سامنے پیچھے, ہمارے دل میں, ہماری آنکھوں میں, ہماری زبان میں, ہمارے کانوں میں, ہماری ہڈیوں میں, گوشت میں,
پٹھوں میں یا اللہ نور پیدا فرما دیجیے، اے الہ العالمین ہم سب کو سراپا نور بنا دیجیے یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ پوری دنیا میں یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کے مقابلے میں یا اللہ جو کفر ہے اس کو شکست سے دوچار فرما، اے الہ العالمین خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے اندر، فلسطین میں، برما میں اور مختلف علاقوں میں یا الہ العالمین سب جگہ اپنے فرشتے نازل فرما کر ان کی مدد فرما دیجیے، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ۔